درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر جنہوں نے اللہ کے دین کو بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا. خصوصاً اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستوں، بزرگوں، کہناؤں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ٹاپک ہے نماز کے فائدے. یہ بات یقینی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی عبادتیں ہیں، جو بھی عبادتیں اسلام مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام عبادتوں میں نماز کا ایک الگ مقام ہے. نماز یہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے اسلام کے تعلق سے سوال کیا، تو جب اللہ کے رسول نے اسلام کے ارکان کو گنایا تو دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا. اس سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ انسان کے لیے نماز کتنی ضرورت ہے اور اسلام میں اس نماز کا کیا مقام ہے. اگر ہم اسلام کے اندر نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے جائیں گے تو قرآن و حدیث کے اندر اتنے دلائل ہیں، اتنے باتیں بیان کی گئی ہے کہ نماز کی اتنی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اگر اس کی فضیلت کو بیان کرتے جائیں تو آج کا جمعہ اسی کی فضیلت میں چلے جاتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت اس نماز کی بیان کی گئی ہے. اسی لیے ایک سچے مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند بن جائے، مسجدوں کو آباد کرے، نماز اسلام کا رکن ہے اس کے اہتمام کرے، نماز کو پڑھتا رہے، نماز کو نہ چھوڑے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، ایسا بندہ صحیح مسلمان ہوگا، حقیقت میں اس کو مسلمان کہا جائے گا. اگر نماز چھوڑتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے اندر نماز کی محبت نہیں ہے، تو ایسا بندہ کافر اور منافق قرار پائے گا. میرے بھائیوں، آج کے جمعہ میں مختصر انداز میں نماز کے فائدوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان فائدوں کو سننے کے بعد وہ نیک بندے، وہ اللہ کے بندے جو 5 وقت نمازی ہے، جو نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کے پابند ہے، ایسے بندوں کے دلوں میں خوشیوں کو بھر دیتا ہے. اور وہ بندے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کی محبت ان کے دل میں نہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، ایسے بندوں کے دلوں میں افسوس پیدا کرے گا. اور وہ لوگ جو نماز کو مانتے ہیں، نماز سے محبت کرتے ہیں مگر نماز سے پیچھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نماز کے آنے کی طرف ابھارے گا. اور اسی طرح ان فوائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا دوسرا مسلمان بھائی یا کوئی غیر مسلم یا کوئی دوسرے دھرم کو ماننے والا اگر ہم سے یہ سوال پوچھ لے، ہم سے یہ کوشچن کر لے کہ بھائی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم نماز ادا کرتے ہو، مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہو، ذرا بتاؤ اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ یہ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر یہ سوال کر لیا جائے تو میرے بھائی ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ جب ہمیں نماز کے فائدے نہیں معلوم تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مسلمان کو نماز کے فائدے جاننا ضروری ہے. اور اسی طرح جب انسان کسی عبادت کے فائدوں کو جان لیتا ہے، کسی عبادت کے فائدوں کے تعلق سے معلوم کر لیتا ہے کہ اس عبادت کے کیا فائدے ہیں، اس عبادت کو انجام دینے سے فلاں فائدے ہیں، تو اس انسان کو وہ عبادت
عبادت کو انجام دینے میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف اور زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کی طرف کیا ہے انسان مائل ہوتا ہے اور اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ جو ان مقصدوں کے تحت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے فائدوں میں سے کچھ فائدوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ نماز کے فائدوں کے تعلق سے اگر دیکھیں گے تو ایک نے دو نے کئی سارے فائدے نماز کے قرآن و حدیث میں کئی سارے فائدے نماز کے بیان کیے گئے ہیں، جسے اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ان میں سے چند امپورٹنٹ فائدے، چند اہم فائدوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حاضرین، جو نماز کے فائدے ہیں ان میں سے سب سے پہلا فائدہ حکم الہی کی تکمیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو کئی چیزوں کا کرنے کا حکم دیا، کئی سارے عبادات کو انجام دینے کا حکم دیا، ان میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی آیتوں میں اللہ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کے آرڈر کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا نماز پڑھنے کا، اس حکم کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں تم نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب علماء اکرام نے یہ بیان کیا کہ بندہ نماز کو اس کے ارکان، واجبات، سنن، نوافل اور وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے، وقت کی نماز کی حفاظت ہے۔ گویا نماز کی پابندی کرنا ہی نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک تو نمازوں کا خصوصی حکم دیا، خاص نمازوں کو حفاظت کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں عصر کی نماز کو خاص طور پر نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں عصر کی نماز کو خاص کر چھوڑنے کا خاص کر نہ چھوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اگر دیکھیں گے دوسرے نمازوں کے مقابلے میں اکثر زیادہ سے زیادہ لوگ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ دھوپ کا وقت ہوتا ہے، گرمی کا وقت ہوتا ہے، آرام کرنے کے بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، اس نیت سے بعض لوگ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح الگ الگ وجوہات کے بنا پر لوگ زیادہ اس نماز کو چھوڑتے ہیں، اس نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص حکم دیا کہ تم عصر کی نماز کو نہ چھوڑو۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں گے نماز کی ادائیگی سے، جہاں اللہ رب العالمین کے حکم پورا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا آرڈر پورا ہوتا ہے، وہیں پر انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس وجہ سے انسان اس دنیا میں آیا، وہ مقصد بھی مکمل ہو کر مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان آئے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 50 آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو
صرف اس لیے پیدا